تو اس میں معرب کے اعراب کی 3 قسمیں ہیں، رفع، نصب، جر۔ اب یہاں اعراب کے اعتبار سے اسموں کی قسم کر رہے ہیں۔ کس کی قسم کر رہے ہیں؟ اسم کی۔ فرمایا فالمفرد المنصرف، مفرد منصرف یعنی اے اسم المفرد الذی لم یکن مثنن ولا مجموعا، یعنی وہ اسم مفرد جو تثنیہ جمع نہ ہو۔ مفرد کبھی تثنیہ جمع کے مقابل میں بولا جاتا ہے، کبھی مرکب کے مقابل میں بولا۔ تو یہاں مفرد سے کیا مراد ہے؟ وہ جو مرکب کے مقابل میں بولا جاتا ہے کہ نہیں، بلکہ مفرد سے مراد یہاں یہ ہے جو تثنیہ جمع نہ ہو۔ ولا غیر منصرف، اور نہ غیر منصرف ہو۔ سمجھ گئے؟ لہذا مفرد سے مراد وہ مفرد بھی نہیں جو غیر منصرف ہوتا ہے، جیسے طلحہ، احمد، مفرد تو ہے مگر وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ جو تثنیہ جمع نہ ہو، غیر منصرف نہ ہو۔ کزید و رجل، جیسے زید اور رجل۔ وکذل جمع المکسر المنصرف، اسی طرح جمع مکسر منصرف۔ جمع مکسر کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کی تعریف کر رہے ہیں، ای الذی لم یکن بناء الواحد فیہ سلام، یعنی جمع مکسر اس کو کہتے ہیں، ای الذی لم یکن بناء الواحد فی، جس میں واحد کا وزن، بنا کا معنی کتاب دیکھ، جس میں واحد کا وزن سلامت نہ ہو، جیسے رجل سے رجال بن گیا۔ منصرف کہاں؟ منصرف کیوں کہا؟ اس لیے کہ غیر منصرف نہیں ہونا چاہیے وہ، ولم یکن غیر منصرفین، اور وہ غیر منصرف نہ ہو، تب ہوگا وہ جمع مکسر منصرف۔ کا رجال و طلبۃ، تو ان دونوں قسموں کا اعراب ایک ہے، کیا ہے؟ اور اپنی اصلیت پر ہے، 2 وجہ سے، 2 طریقے سے اپنی اصل پر ہے۔ فالاعراب فی ہذین القسمین، تو ان دونوں قسموں کا اعراب من الاسم، یعنی اسم کی ان دونوں قسموں کا اعراب علی الاصل، اصل پر ہے، من وجہین، 2 طریقے سے۔ وہ 2 طریقہ کیسے ہیں؟ سنو، اعراب کی 2 قسمیں ہیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ دونوں اعراب میں اصل جو ہے وہ اعراب بالحرکت ہے۔ کون اصل ہے؟ اعراب بالحرکت۔ تو ان اسموں کا اعراب بھی اعراب بالحرکت ہی ہے، کس کا؟ مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف کا۔ تو اس اعتبار سے اصل ہو گیا۔ پھر یہ کہ جب اعراب بالحرکت ہو کسی اسم کا، تو اس میں اصل یہ ہے کہ تینوں حالت میں الگ الگ اعراب ہو، تینوں حالت میں۔ تو ان دونوں اسموں کا اعراب تینوں حالت میں الگ الگ ہے، تینوں حالت میں الگ الگ ہے، تو اس اعتبار سے بھی اصل ہے۔ اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت میں اعراب بالحرکت اصل ہے، تو وہی اعراب ہے، ان کو اس اعتبار سے اصل ہو گیا۔ اور تینوں حالت کا اعراب جب بالحرکت ہو تو تینوں حالت کا اعراب الگ الگ ہونا چاہیے، تو ان دونوں اسموں کا اعراب تینوں حالت میں الگ الگ ہے، تو اس اعتبار سے بھی اصل ہے۔ تو 2 اعتبار سے کہا گیا کہ ان دونوں قسم کا اعراب اصل پر ہے۔ فالاعراب فی ہذین القسمین من الاسم، اسم کی ان دونوں قسموں کا اعراب علی الاصل، اصل پر ہے، من وجہین، 2 طریقے سے۔ وہ 2 طریقہ کیا؟ احدہما، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان الاصل فی الاعراب ان یکون بالحرکت، اعراب میں اصل ہے اعراب بالحرکت ہونا، والاعراب فیہما بالحرکت، اور ان دونوں میں اعراب بالحرکت ہی ہے، اس اعتبار سے اصل ہو گیا۔ والثانیہما، دوسرا طریقہ کیا ہے اصل ہونے کا؟ کہ انہ اذا کان الاعراب بالحرکت، دوسرے اعتبار سے اصل یہ ہے کہ جب اعراب بالحرکت ہو تو فالاصل ان یکون بالحرکات الثلاث، تو اصل یہ ہے کہ تینوں حرکتوں کے ساتھ ہو، یعنی تینوں حالتوں کی حرکت الگ الگ ہو۔ تو فالاصل، اصل یہ ہے کہ ان یکون بالحرکات الثلاث فی الاحوال الثلاث،
کہ تینوں حالت میں تینوں حرکتوں کے ساتھ ہو، یعنی تینوں حالت میں تین حرکت نہیں بلکہ تینوں حالتوں میں الگ الگ حرکتیں ہو، چونکہ جمع کا تقابل جب جمع کے ساتھ ہوتا ہے تو وہاں انقسام الاحاد بالاحاد مراد لیا جاتا ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ تینوں حالتوں میں الگ الگ اعراب ہو۔ والاعراب فیما بالحرکات الثلاث فی الاحوال الثلاث، اور ان دونوں قسموں میں اعراب بالحرکات تینوں اعراب کے ساتھ ہے، تینوں حالتوں میں، ان تینوں حالتوں میں الگ الگ ہے، رفع کی حالت میں الگ اعراب، نصب کی حالت میں الگ، جر کی حالت میں الگ ہے، تو اس اعتبار سے بھی اصل ہو گیا۔ فالاعراب فیہما، تو اعراب کیا ہے وہ ذرا یہ بھی تو سنیں کہ رب الضمۃ رفعا، اے حالت الرفع، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، والفتحۃ نصبا، اے حالت النصب، اور نصب کی حالت میں فتح کے ساتھ، والکسرۃ جرن، اے حالت الجر، اور جر کی حالت میں کسرہ کے ساتھ۔ سوال پیدا ہوا رفعا نصبا جرن، ان دونوں تینوں کو منصوب کیوں پڑھا گیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کے منصوب ہونے کی یا تو وجہ یہ ہے کہ یہ ظرف واقع ہے، کیا ہے؟ ظرف واقع، ظرفیت کی بنیاد پر منصوب ہے، اور مضاف یہاں مقدر ہے، اگر مضاف ہوتا تو مجرور ہو جاتا، لیکن مضاف مقدر ہے اور ظرف واقع ہے اس لیے منصوب ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مصدر حال ہونے کی وجہ سے، کیا کہتے ہیں، یہ منصوب حال ہونے کی وجہ سے ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مصدر ہے اس لیے منصوب ہے۔ آ رہے سمجھ میں؟ منصوب ہونے کی تین وجہ بتایا۔ پہلی وجہ بتایا کہ یا تو ظرف ہے اور اس کا مضاف مقدر ہے، دوسری وجہ بتایا کہ حال ہے اس لیے منصوب ہے، چونکہ حال بھی منصوبات میں سے ہیں، یا اس لیے منصوب ہے کہ مصدر ہے، چونکہ مصدر نکرہ یعنی جو الف لام سے خالی ہوتا ہے وہ بھی منصوب ہوتا ہے، تو یا تو مصدر ہونے کی بنیاد پر یہ منصوب ہے۔ کہہ رہا ہے نصبہ، نصب کیا دیا گیا ہے مصنف کے قول رفعا نصبا اور جرن کو اعلی ظرفیت، ظرفیت کی بنیاد پر، اور نصبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نصبہ قولہ رفعا و نصبا و جرن، مصنف نے اپنے قول رفعا نصبا جرن کو نصب دیا ہے اعلی ظرفیت، ظرفیت کی بنیاد پر، بے تقدیر مضافن، مضاف کی تقدیر کے ساتھ، وَيَحْتَمِلُ النَّصْبَ عَلَى الْحَالِيَّةِ اور المصدریت، یا حال یا مصدر ہونے کی بنیاد پر بھی نصب کا احتمال ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حال واقع ہے اس لیے نصب دیا ہے، یا مصدر ہے اس لیے نصب دیا ہے، چونکہ جو مصدر الف لام سے خالی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ فالقسم الاول، پہلی قسم مفرد منصرف، اس کی مثال جعانی رجل، مفرد ہے منصرف ہے، رأیت رجلا مررت برجل، تینوں حالت میں تین اعراب ہے، دیکھ رہے ہو۔ دوسری قسم جمع مکسر منصرف، جیسے مثل جعانی طلبۃ، رأیت طلبۃ، مررت بطلبۃ۔ جمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم کہتے کس کو ہیں؟ تو اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ جمع مؤنث سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف اور لمبی تا آتی ہے، لمبی اور الف اور لمبی تا، جیسے مسلمات، عالمات، فاضلات۔ جمع مؤنث سالم وہوا ما یکون بالالف والتاء، جمع مؤنث سالم اس جمع کو کہتے ہیں جو الف اور تا کے ساتھ ہو۔ سالم کہہ کے جمع مکسر سے احتراز کیا ہے، چونکہ اس کا اعراب ابھی آ چکا، کہ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنِ الْمُكَسَّرِ، سالم کی قید کے ذریعے جمع مکسر سے احتراز کیا ہے، فَإِنَّهُ قَدْ عُلِمَ، اس لیے کہ وہ معلوم ہو گیا۔ اعراب کیا ہے ان کا؟ بِالضَّمَّةِ رَفْعًا وَالْكَسْرَةِ نَصْبًا، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب جر میں کسرہ کے ساتھ۔ اس میں جو نصب ہے جر کے تابع ہے، فَإِنَّ النَّصَبَ فِيهِ تَابِعٌ لِلْجَرِّ، جمع مؤنث سالم میں نصب جر کے تابع ہیں۔ اب یہاں نصب کو جر کے تابع کیوں کر دیا؟ جر کو نصب کے تابع کرتے، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں چونکہ اصل میں حالت نصب کو جر کے تابع کیا گیا، کہاں؟
اصل میں اصل کون ہے؟ مؤنث کے مقابل میں مذکر اصل ہوتا ہے، مؤنث کے مقابل میں مذکر اصل ہوتا ہے، تو جمع مؤنث سالم کے مقابل میں جمع مذکر سالم اصل ہے۔ کون اصل ہے؟ جمع مذکر سالم۔ اور جمع مذکر سالم میں حالت نصب کو حالت جر کے ساتھ حالت جر کے تابع کیا گیا ہے، یعنی حالت نصب جر دونوں میں یا ماقبل مقصور ہے۔ تو چونکہ جمع مذکر سالم جو جمع مؤنث سالم کی اصل ہے، اس میں حالت نصب کو حالت جر کے تابع کیا گیا ہے، تو یہ جمع مؤنث سالم جو اس کی فرع ہے، تو فرع میں بھی مناسب یہی ہے کہ حالت نصب کو حالت جر کے تابع کر دیا جائے، اس لیے کیا گیا ہے۔ فَإِنَّ النَّصَبَ فِيهِ تَابِعٌ لِلْجَرِّ کہ نصب اس میں جر کے تابع کیوں؟ اجراءً للفرع علی وتیرۃ الاصل الذی هو جمع المذکر السالم، کریں فرع کو اصل کے طریقے پر جاری کرنے کے لیے وہ اصل جو کہ جمع مذکر سالم ہے۔ فَإِنَّ النَّصَبَ فِيهِ تَابِعٌ لِلْجَرِّ تو جمع مذکر سالم جو اصل ہے اس میں نصب جر کے تابع ہیں، تو فرع میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کما سیجیء ذکرہ جیسے کہ عنقریب اس کا ذکر آ گیا۔ تو جمع مؤنث سالم کی مثال جاءتنی مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات، بس۔